سو آج ہم پشاور آئے ہیں کہ نعمان انکل کے ساتھ ملیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھیں کہ پیٹس اینڈ اینیملس کے بارے میں۔ میں جی نعمان وزیر میرا نام ہے، میں یہاں پہ سائیکیٹرسٹ ہوں نارتھ ویسٹ ہاسپٹل میں، اور میرا کام لوگوں کی نفسیاتی بیماریاں اور تکالیف کو دور کرنا ہے۔ جی جی اچھا، پیٹس رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پیٹس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیں تو نہ صرف ہمارے جسم پہ اس کے پیٹس رکھنے کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بھی پیٹس رکھنے کے بہت اچھے اور مفید اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ کامن چیزیں دیکھ لیں تو جیسے دل کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، یہ سب چیزیں پیٹس رکھنے سے کم ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ ریزن ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، باہر لے کر جاتے ہیں، ان کو واک کرتے ہیں، ان کو ایکسرسائز کراتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی ہماری باڈی کی اپنی ایکٹیویٹی لیول زیادہ رہتی ہے، تو ہمیں آگے جا کے تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ میں جن لوگوں کا پیٹس کے ساتھ تعلق رہتا ہے، ان کی پیدائش سے پہلے تک بھی ان میں وہ چیزیں، وہ خصوصیات آ جاتی ہیں جو کہ ان کو آگے جا کے فائدہ کرتی ہیں۔ جیسے پہلے یہ ایک مسکنسیپشن تھی کہ الرجی لیول زیادہ ہو جاتی ہیں جن کے پاس پیٹس ہوتے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ نئی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے بچے جو کہ پیدا ہونے سے پہلے ایکسپوز ہو چکے ہوتے ہیں پیٹس کو، ان کی الرجی کے خلاف امیونٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکلی آپ میں وہ سب خصوصیات آ جاتی ہیں جو کہ ایک اچھا انسان بننے میں آپ کے کام آ سکتی ہیں، جس میں ہمدردی ہے، جس میں ایمپتھی ہے، جس میں آپ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتے ہیں آپ کا، اور پازیٹیو افیکٹس جو ہوں گے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کی انگزائٹی لیول، آپ کا اسٹریس لیول، یہ چیزیں کم ہوتی ہیں پیٹس کے ساتھ۔ آپ کی امیونٹی تک کو بوسٹ ملتا ہے پیٹس کی وجہ سے، تو بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دس بیماریاں نے اس طرح سے کم کیے تھے پیٹس فائدہ بھی۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں پیٹس رکھنے کا آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فزیکل، وہی پھر میں فزیکل اور سائیکولوجیکل سائڈ پہ آ جاؤں گا، تو فزیکل بیماریاں جو ہیں ان میں کارڈیک بیماریاں ہیں، آپ کی کولیسٹرول، آپ کے فیٹی ایسڈ جو باڈی کے اندر فیٹس زیادہ ہیں وہ چیزیں، اس کے علاوہ آپ کی الرجیز، آپ کی باڈی کی امیونٹی، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ پیٹس رکھنے کی وجہ سے بہتر ہوتی ہیں۔ سائیکولوجیکلی آپ میں بہت ساری ایسی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں جو کہ آگے جا کے آپ کو کام آئیں گی، جس میں ایمپتھی ہے، جو کہ دوسروں کا درد سمجھنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انگزائٹی کے لیول، آپ کے اسٹریس کا لیول، مینٹل ایلنیسز کا لیول، یہ سب چیزیں کم کرتی ہیں۔ آپ میں ایک سینس آف ریلیکسیشن ڈالتی ہے، ایک سینس آف رسپانسبلٹی ڈالتی ہے کہ پیٹ کا آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ لے کے آ گئے گھر، آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے، تو آپ اس کے لیے رسپانسبل ہوں گے۔ بہت ساری ریسرچ ایسی ہوئی ہے انٹرنیشنلی جس میں انہوں نے پیٹس کے اور بھی بڑے فائدے دیکھے ہیں، جس طرح کینسر کے مریض ہیں، یا جیسے ایلڈرلی لوگ ہیں جو کہ نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں، جن کی لائف ایسے بہت ہی ڈپریشن میں ایک طریقے سے گزر رہی ہے، تو وہاں پہ جب انہوں نے پیٹس کو انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے پیشنٹس کا بہت اچھا رسپانس یہ ہے، ان کی امیونٹی لیولز اچھے ہو گئے ہیں، ان کا آؤٹ لک اچھا ہو گیا لائف کے بارے میں۔ اسی طرح باہر ایک اور جو ریسرچ ہے جو کہ ریکمینڈ بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے آج کل بہت اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے یا ان کی اپبرنگنگ میں کتوں کا بہت بڑا رول ہے۔ اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ وہ جب کتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، ان کے سوشل سکلز بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو بہت ایریاز میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے پیٹس کا۔ ہمارے معاشرے میں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اس کے کیا اثرات ہیں؟
ہمارے معاشرے میں تو ایسی کوئی اسٹڈیز ہوئی نہیں ہیں ان چیزوں پہ، مگر انٹرنیشنلی بہت ساری ایسوسیشنز نکلی ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ٹرم یوز ہوتی ہے، اینیملس کے ساتھ جو کرولٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا قانون بھی ہیں. انہوں نے ایسوسیشنز بھی دیکھی ہیں کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. تو پہلے زمانے میں تو یہ بس ایک عام سی چھوٹی سی چیز تھی، بچے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مگر جیسے ہی ریسرچ انہوں نے زیادہ کی، ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ ایسے مریض تھے، کچھ ایسے بچے تھے جن کو سائیکولوجیکل پرابلمس تھی، جن میں اینیملس کے ساتھ کرولٹی ایک بہت کامن فیچر تھا. تو اس کے بیسس پہ انہوں نے اس کو وہ النیسز ڈائگنوز کرنا شروع کر دی ہیں. جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا انہوں نے اور ایسوسیشنز نکال لی. جیسے آپ کی ایک سائیکیٹرک پرابلم ہے جس کو بولتے ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس نہیں بنا سکتے. ان کا ایک بیسک ریزن، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، ایمپتھی، آپ کی لوگوں کا درد سمجھنا. ان میں وہ خاصیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں، جس کی وجہ سے جب وہ کسی کا درد نہیں سمجھ سکتے تو وہ اپنی منمانی کرتے ہیں ساری زندگی. وہ کسی کی نہیں سنتے، کسی کے درد کو نہیں سمجھ سکتے. وہ ہر ایک چیز اپنے ٹرمز پہ کرتے ہیں، چاہے دوسرے بندے کو نقصان ہی کیوں نہ ہو اس میں. اسی طرح جب FBI نے بہت 1970s میں آلموسٹ جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے پتہ لگایا کہ بہت سارے ایسے قاتل تھے جن کی اگر آپ پاسٹ کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس میں اینیمل کرولٹی ایک بہت کامن فیچر رہا تھا. تو اسی طرح اگر ہمارا معاشرہ بھی اسی لائن پہ چلتا رہا اور انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کچھ کام نہیں کیا، اور یہ کرولٹی جو ہم اب سنتے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے آ رہے ہوں گے، اگر اس طرح کے کام چلتے رہے تو کل کو اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے بہت سارے سیریس کیسز آئیں گے. آپ کے پاس کتنے پیٹس ہیں اینڈ پہلا پیٹ آپ نے کب لیا؟ جہاں تک یاد پڑتا ہے میرا پہلا پیٹ جو تھا 1991 میں نے ایک بلیک لیبراڈور مجھے کسی نے دیا تھا، وہ میرا پہلا پیٹ تھا. اس کے بعد میں نے وقتاً فوقتاً کافی سارے پیٹس رکھے ہیں. ان میں کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، کچھوے بھی رکھے ہیں، میں نے پرندے بھی رکھے ہیں، سانپ بھی رکھے ہیں. کرنٹلی میرے پاس اس وقت 2 کتے ہیں، دونوں لیبراڈور ہیں، ایک بلیک ہے، ایک گولڈن ہے، ایک بلی ہے پرشین، ایک کچھوا ہے، اور میں نے گنے نہیں ہے مگر 1000-2000 کے قریب برڈز بھی ہوں گے. تو کافی ٹھیک ٹھاک پیٹس ہیں گھر پہ. ہمیں وہ پیٹس آپ دکھا سکتے ہیں؟ جی. تھینک یو.